خدا کی قسم ایسا رسول اللہ کا جلال حدیث کی دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضور کہہ رہے ہیں، اور خدا کی قسم صحابہ کرام کا جھرمٹ سجا ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صحابیہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرے آقا، میں اپنے شوہر کو لے آئی ہوں جو مجھ پر بے انتہا شک کرتے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بچے جو ہیں ان کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔ صحابی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں جب اپنے دوستوں کے بیچ اپنے بچوں کو لے جاتا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ بچے نہ تیری صورت کے ہیں، نہ تیرے جیسی شکل کے ہیں، نہ تیرے جیسی شباہت کے ہیں، نہ تیرے جیسے رنگ والے ہیں، نہ تیرے جیسی خوبرو ہے۔ یہ میری ان کی باتیں سن سن کر مجھے اپنی اولاد پر شک ہونے لگا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔ آقا آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ آئے ہائے ہائے، آقا آپ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ کا فیصلہ مجھے بھی منظور ہے، میری بیوی کو بھی منظور ہے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، مجلس میں بٹھا دیے سرکار۔ اب انتظار کر رہے ہیں کب فیصلہ کریں گے سرکار، کب فیصلہ کریں گے، کب فیصلہ کریں گے۔ حضور عالم غیب ہے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حجرہ عائشہ سے سرکار امام حسین تشریف لائے، ان کے ساتھ مولا امام حسن تشریف لائے۔ جیسے ہی نبی نے اپنے لخت جگر نور نظر دل کے پاروں کو دیکھا، اپنے دل کے چین کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی راحت کو دیکھا، اپنے سینے کے ٹکڑوں کو دیکھا، حضور نے ازراہ محبت حسن اور حسین کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار امام حسن اور حسین کی شفقت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی سرکار کھڑنا تھا، ادھر سے صحابہ نبی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ادھر سے صحابیات بھی کھڑی ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی جو آئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابی کی زوجہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کے دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسن حسین حضور کے بالکل قریب آ گئے۔ سرکار نے اپنے سینے سے لگا لیا، گالوں پہ بوسہ دیا، گلے پہ بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ایک کو سیدھی طرف لیے، ایک کو بائیں طرف لیے۔ حضور بیٹھ گئے۔ جیسے حضور بیٹھنا تھا صحابہ بھی بیٹھ گئے، صحابیات بھی بیٹھ گئے، وہ دونوں بچے بھی بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیجئے، بڑا بے چین ہوں، آقا فیصلہ کر دیجئے۔ حضور نے کہا، صحابی لے جا لے جا، یہ تیرے ہی بچے ہیں، تیرے ہی بچے ہیں۔ صحابی نے قدموں میں گرا اور پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے فیصلہ فرما دیا، میں یقین کر لیا، خدا کی قسم یہ میرے بچے ہیں۔ لیکن صحابیہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور یہ تو حجروں کی بات تھی، یہ تو بستر کی بات تھی، یہ تو غیب کی بات تھی، میرا نبی اس غیب کی حق کی بات کو کیسے جان لیا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو صحابیہ، میں نے جب حسن حسین کو دیکھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، صحابی کھڑے ہوئے، صحابیات کھڑی ہوئی، تمہارے بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ حسین کا ادب، حسن کا ادب وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حسن و حسین کا ادب وہی کرتا ہے، میری اہل بیت کا احترام وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤ، تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین آیا ہے، میرا حسن آیا ہے، جیسے تو ادب میں کھڑا ہوا، تیرا بچہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا کھڑا ہو جانا اس کے اثر ہونے کی علامت ہے، یہ کسی اور کا نہیں، تیرا بچہ ہے، لے جا۔ جو حلالی ہوتا ہے وہی میری اہل بیت کا ادب کرتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے وہ میری آل کا ادب نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
دوستو قربان جاؤ، غوث اعظم کسی غیرے کے بیٹے کا نام نہیں، مولا حسن کے خون کا نام غوث اعظم ہے۔ غریب نواز کسی غیرے کا نام نہیں، امام حسین کے خون کا نام غریب نواز ہے۔ بندہ نواز کسی غیرے کا نام نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے کا نام بندہ نواز ہے۔ اللہ اللہ، ان کی عظمتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی نے فیصلہ کر کے بتا دیا ہے، اہل حدیث یہ حدیث نہیں مانتا ہے تو مت مان۔ تو مان بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ حدیث تیرے اوپر اتری ہے، مگر خدا کی قسم ایک سنی تو مانتا ہے۔ آپ برا نہ مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، میں پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ کھانے کے لیے پھر رہا ہوں، غوث اعظم کا فیضان لوٹنے کے لیے پھر رہا ہوں، غریب نواز کے ہندوستان میں غریب نواز کا فیضان پھیلانے پھر رہا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، میرا اپنا بھائی ہے، نماز کے بعد فاتحہ بھی پڑھتا ہے، جمعہ میں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ترانے بھی گاتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی پہ درود تو پڑھا لیکن وہ آل ہی کہہ کے آل نبی کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ خرافات آج ہم میں آ رہی ہے، یہ شرارت آج ہم میں پیدا ہو رہی ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں مسلمانوں، ایسا مت کرو۔ حضور کو سب کچھ گوارا ہے، اہل بیت کی گستاخی گوارا نہیں ہے۔ اہل بیت سے اگر کوئی دور ہو جائے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، حضور کہتے ہیں وہ میرا نہیں ہے۔ حضور نے تو شرط ایمان یہی رکھا ہے کہ جو مجھ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کو چاہتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حب آل محمد یومن، حضور نے ارشاد فرمایا آل محمد کی ایک دن کی محبت۔ میں میرے گھر کا کلام نہیں، رسول اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، اور آپ لوگ شک بھی نکو کرو میں کوئی سید زیادہ ہوں، سیدوں کی عظمت بیان کر لے رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں ہے، میں تو سیدوں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں تو آل نبی کے در کا کتا ہوں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم تو غلام سید ہیں۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حب آل محمد یومن، آل محمد کی ایک دن کی محبت، آل محمد کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں لوگوں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ کو آل محمد کہتے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبی کو آل محمد کہتے ہیں، سیدنا حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام تقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں، امام محدی کو آل محمد کہتے ہیں، امام شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو آل محمد کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری محبوب سبحانی خواجہ غریب نواز کو آل محمد کہتے ہیں، حضرت بندہ نواز کو آل محمد کہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو چھتیس گڑھ رائے پور میں آرام کر رہے ہیں، جتنے سید زادے ہیں ان کو آل محمد کہتے ہیں۔ حضور نے کہا حب آل محمد یومن، آل محمد کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
اب میں خوب غور کرنے لگا، یا رسول اللہ، پہلے حدیث پوری سنا دیتا ہوں۔ نوجوانوں قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت میں، غوث کے غلاموں میں، اہل بیت کے دیوانوں میں پیدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اسی محبت میں مر گیا، جو علی و فاطمہ، حسن و حسین کی محبت میں مر گیا، جو حسین و زین العابدین، امام باقر موسیٰ کاظم کی محبت میں مر گیا، جو غوث اعظم و غریب نواز کی محبت میں مر گیا، حضور کہتے ہیں جیسے مرا مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو ایک بات سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ میں خوب غور کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اہل بیت کی مثال عبادت سے کیوں دی؟ ان کا عبادت سے تقابل کیوں کیا؟ جنت سے تقابل کرنا تھا۔ میری اہل بیت جنت کی فضیلت ہے، میری اہل بیت کا مقام یہ، مرتبہ یہ، عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ حق تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کہا؟ میری آل کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ نماز سے حسین کا تقابل کیوں ہوا؟ روزے سے حسن کا تقابل کیوں ہوا؟ زکوٰۃ سے علی کا تقابل کیوں ہوا؟ حج سے فاطمہ کا تقابل کیوں ہوا؟ جب میں نے یہ خوب غور کیا، یہ میری عقیدت ہے، سمجھ میں آئے تو لے جاؤ، ورنہ واپس۔ اپن تو پورا ہندوستان پھرتے ہیں، جہاں حسین کا غلام ملے گا اس کو دے دیں گے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، اور دلوں کو صاف کر کے سنو، میں خدا کی قسم تم کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، تم مدینے والے رسول کے غلام ہو۔ تم کیا ہو وہ تم کو معلوم ہے، میں تو تمہیں نبی کا غلام سمجھ کے سنا رہا ہوں، حسین کا دیوانہ سمجھ کے سنا رہا ہوں، علی کا عاشق سمجھ کے سنا رہا ہوں، غوث کا صدقہ کھانے والا سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم تم کیا ہے وہ تم کو معلوم، میں نے جو سمجھا ہے وہ سنا دیا ہے۔ اب سنو، حضور نے علی و فاطمہ، حسن و حسین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے تقابل کیوں کیا؟ کہا ان کی 1 دن کی محبت یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے تقابل کیا، کیونکہ وہ عالم غیب نبی دیکھ رہا تھا قیامت کے قریب ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، وہ قوم نماز تو پڑھے گی مگر دل میں نبی، آلے نبی کی محبت نہیں ہوگی، روزہ تو رکھے گی مگر دل میں علی و فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی، حج کو تو آئے گی مگر حسین و حسن کی زیارت کرنا مناسب نہیں سمجھے گی، جنت البقیع میں ٹھہرنا شرک و بدعت سمجھے گی۔ ایک قوم پیدا ہوگی، شاید اس کا نام اہل حدیث ہوگا، شاید اس کا نام تبلیغی ہوگا، شاید اس کا نام جماعت اسلامی ہوگا، شاید اس کا نام کچھ اور ہوگا۔ نبی نے کہا ایک قوم پیدا ہوگی، تو اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں، ارے نادان، جو تو چپا چپا پھر کے نماز پڑھ رہا ہے، چپے چپے پھر کے جو عبادت کر رہا ہے، ادھر ادھر پھر کے جو تقویٰ اختیار کر رہا ہے، سن لے میری آل کی محبت نہیں کرتا اور صرف نہیں عبادت پہ اکتفا کرتا ہے، تو سن لے یہ تیری 1 سال کی عبادت ایک طرف، میرے حسین کی محبت ایک طرف۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال آپ حضرات سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ اب اور تھوڑی ابھی اپن اب اصل عنوان پہ آئیچ نے، ابھی تو آقاؤں کا صدقہ لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات سناتا ہوں پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھو ہر جماعت والا ہے بول رہا جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے پاس ہے، جنت ہمارے، میرے کو ٹینشن ہو رہی ہے آخر جاتے ہیں کون بول کے، اور ایسا بولتا بھائی جیسا دیوان خانے کو جنت بنا لیا نہیں، جیسا بولتا دن بول کے گھس جانے کی چکر میں رہتا، اتنا لائٹ لگ کے بولتا جنت ہمارے پاس ملتی ہو، کب ملتی؟ 40 دن چل۔ اس کو پوچھے تو انہیں بولنا بیگم کو لانا تو مسجد کو، جنت نہیں دلایا تو بولنا بول رہا۔ عجیب و غریب کام ہے میرے بھائی لوگوں کے، جنت 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 سب مل کے پیچھے پڑے۔ میں آپ کو سمجھا تو جنت کیسی ہے، کہاں ملتی،
سبحان اللہ سبحان اللہ کل صبح میں آپ کے گھر کو آیا، کل صبح میں آپ کے گھر کو آیا، جو بول رہا ہوں جی کہیں کو حیبت کھا رہے نہیں آتا ہوں، ایسا گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی، ابھی جائے چچے تھے گھر کو بھی آپ نہیں کہتے مول صاحب یہ کیا ہے، سمجھانے بول رہا ہوں ایک مثال لینے، ٹینشن نہ لو آپ لوگ۔ کل صبح میں آپ کے گھر کو آیا، دستک دیا، بیل مارا، آپ اندر سے پوچھے کون؟ تو میں بولا میں محمد احمد نقشبندی حیدرآباد سے۔ ارے حضور آپ تشریف لائے، سرکار اندر آئیے، دروازہ کھولے بٹھائے، جھٹ جھٹ پانی لا رہے ہیں، چائے لا رہے ہیں، بسکٹ لا رہے ہیں، ناشتہ نکال رہے ہیں، محبت پیار، آئے ہائے۔ بازو والا دیکھ لیا، پہچانتے نا؟ وہ پیچھے والے بھی پہچانتے بازو والوں کو؟ ارے لوگ نہیں پہچانتے، شاید لائٹ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ اجی بازو والا بولے تو وہابی کو بولتے، کیا کہنا بہت خوب کیا کہنا سبحان اللہ اب پہچانتے پیچھے والے، تو بازو والا دیکھ لیا، انہوں نے بولا اوہ مولانا ان کے گھر میں گئے تو انہوں جو ہے بلا کے بٹھا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اپنے کو کہیں کو نہیں کھلاتے۔ انہیں بھی آیا، آگے دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے وہ میزبان پوچھا کون؟ تو انہیں باہر سے بولا میں عبدالجلیل۔ تو جیسے ہی اس کا نام سننا تھا، انہیں کیا کرا، دروازے کے باہر نکلتے نکلتے استینا چڑھا لیا۔ میں پریشان، ارے میں آیا تو بیچارہ دروازہ کھول کے اندر بلایا، انہیں آواز دیا تو انہیں استینا چڑھا کے باہر نکل جا رہا، پھر باہر نکلا، نکل کے پوچھا تو گئے کو آیا؟ ارے میاں تو مولانا کو بلایا، اندر بٹھا کے کھانا کھلا رہا، چائے پلا رہا، بسکٹ کھلا رہا، میں بھی آ رہا ہوں۔ تو بولے مولانا ہمارے سے محبت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ ہماری محبت میں انہوں حیدرآباد سے سفر کر کے یہاں تک آئے، تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کو اندر بلایا جاتا ہے، بٹھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، سبحان اللہ استقبال بھی کیا جاتا ہے، پیار بھی کیا جاتا ہے، محبت سے تحفے تحائف بھی دیا جاتا ہے۔ اور سن، جو باپ دادا کا دشمن ہوتا، بے شک جو بھائی کے خلاف، باپ کے خلاف، ہمارے نانا کے خلاف بولتا ہے، اس کو اندر بلا کے نہیں بٹھایا جاتا، باہر سے ہی کام پچھان دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک چلے جا خاموش، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں، چل۔ انہیں سمجھ گیا حریص کی تو وہ پرانے باتیں پورے یاد رکھ لیا، انہیں بول کے نیٹ لے کے نکل گیا۔ ایسی چھوتا نہیں نہیں، آپ لوگ اوہ آپ ہے، آئیے آئیے، آپ ہمارے باغ کے خلاف بولے تھے، اندر آئیے بیٹھیے چائے پی کے جائے، ایسا بولتے کیا آپ؟ ایسا بولو بھائی، نہیں بولے تو میرے کو حیبت ہوتی، دیکھو میں بہت جو ہے سینسٹیو ہوں، نئی ریسپانس ملا تو میرے کو حیبت ہوتی، آئے ہے یا الٹا ہی کی سسٹم سمجھتا۔ رائے پور میں بھی ایسی چھوتا نا، میرے باغ کے خلاف بول چال نکال، ایسی چھوتا نا، نہیں 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 آؤ بھائی کہاں جا رہے ادھر آؤ، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بہرحال تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال ہوا کیا، یہ مثال ذہن میں رکھو۔ اب چلتے ہیں محشر کو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اب محشر میں پہنچے، گناہگاروں کی جھرمٹ سے بچ کے نکلے، جنت کے دروازے پر دوڑتے دوڑتے سنجر پور رائے پور کا غلام جنت کے دروازے پر پہنچا، دستک دیا، اندر سے دربان جنت نے پوچھا کون؟ سبحان اللہ اس نے کہا قادری غلام آیا ہوں، سبحان اللہ یا حسین کا نعرہ لگانے والا آیا ہوں، مولا علی کی گیت گانے والا آیا ہوں، نبی کی نعت پڑھنے والا آیا ہوں، رب کی تعریف کرنے والا آیا ہوں، آل نبی کا صدقہ کھانے والا آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جو جنت کے سردار ہے، جوانوں کے سردار ہے، انہوں نے آواز دیا اے دربان جنت دروازہ کھول دے، نانا کا غلام آیا ہے، بابا علی کا دیوانہ آیا ہے، بھائی حسن کا عاشق آیا ہے، ماں جان فاطمہ کا چغنے والا آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے، دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، غلام رسول کو بلایا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، مجھ کو بلایا جائے گا، رائے پور کا ایک سبحان اللہ بازو والا کیا کہنا اب تو دیکھ لیا،
सकता है? रायपुर के दीवाने गुलाम जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? इन्हें कई को इतना अकड़ के सोचा मालूम? इन्हें बोला अहमद नक्शबंदी, ये उलमा और ये गुलामा तो नीचे थे, मैं तो ऊपर था। जब नीचे वाला जा सकता है तो ऊपर वाला कहीं को नहीं जा सकता, ये सोचा। इन्हें बोला इन्हें तो नमाज में एक वक्त उठाता था, अपन तो 56 वक्त उठाए सो है। इन्हें तो अकेला नमाज पढ़ता था, अपन तो बेगम को लेके पढ़े सो है। इन्हें जा रहा तो अपन कहीं को नहीं जाते, अपन तो 100% जाएंगे। इन्हें बोला इन्हें तो खाली संजयपुर में रह के नमाज, संजय नगर में रह के नमाज पढ़ता था, खाली रायपुर में नमाज पढ़ता था। अपन तो 40-40 दिन 40 महलों को फिरे सोए, अपन कैसा नहीं जा सकते? ये हिमाकत में इन्हें भी दरवाजे पे आया। इन्हें बोला ये तो रायपुर के गुलाम 4 उंगल का फासला रख के नमाज पढ़ते थे, अपन तो आजू बाजू वालों को लाता मार मार के नमाज पढ़े सोए, अपन कैसा नहीं जा सकते? इन्हें बोला इन्हें तो टोपी पहन के नमाज पढ़ता था, अपन तो टाई बन के नमाज पढ़े सोए, अपन कैसा नहीं जा सकते? इन्हें फुगट में नमाज पढ़ा था, अपन 150-150 रुपए दे के पढ़ाए सोए, अपन कैसा नहीं जा सकते? यही माखत में ही नहीं आया। अंदर से जन्नत के दरबार ने पूछा कौन? आवाज दिया मैं फातिहा को बिदात कहने वाला, दरगाह को शिर्क कहने वाला, इमाम हुसैन की फातिहा को नाजायज कहने वाला, मुहर्रम के महीने में जलसा करने वाले सुन्नियों को हौला कहने वाला आया हूं। जन्नत का दरबार सुन के बोला भाई इतना खतरनाक है नहीं? इमाम हुसैन बोले ठहर जा, अब तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन जन्नत के बाहर तशरीफ लाए, लाकर कहा सुन सुन, तू जिस अली के खिलाफ बोलता था, ये मेरे बाबा के रहने की जगह है, ये माजान के रहने की जगह है, ये भाई हसन के रहने की जगह है, ये गौसो ख्वाजा के रहने की जगह है, ये नबी के रहने की जगह है। जब तू उनकी नात को बिदअत कहता था, हमारी मोहब्बत को नाजायज कहता था, हमारी फातिहा ईसा ने सवा को हराम कहता था, तो हमारे नाम से चिढ़ता था। अली का नाम सुनता तो तेरा कलेजा जल जाता था, हुसैन का नाम सुनता तो तेरे चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता था। तो तू हमारे साथ जब दुनिया में नहीं रह सका तो जन्नत में कैसे रह सकता? सरकार इमाम हुसैन बोले चल निकल। हम लोग अंदर ठहर के पूछे सरकार उन्हें हमारे रायपुर का था, आप नहीं ली अंदर? हम लोग भोले हाले दीवाने बात जो देखो सब सच्चे, सब अच्छे, सब अच्छे छे, सब एक ही छे। कैसा एक होते हैं? पूछे सरकार उन्हें रायपुर का था, वो संजय नगर में रहता था सरकार, उसको नहीं लिया आप अंदर? सरकार इमाम हुसैन बोले जो बाप दादा का चाहने वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है, उसको बुलाकर अंदर बिठाया जाता है, जो बाकी होता है बाहर से हकाल दिया जाता है। दोस्तों मेरे से अहले बैत का जिक्र कभी ना छिड़वाना। मैं अहले बैत का जिक्र करते रात गुजार दूं तो खुदा की कसम रात किधर गुजरी पता नहीं चलेगा। एक बात और सुना तो या खत्म करना चाहता था, लेकिन एक बात और सुनाता हूं, सुनाऊं? खुदा की कसम सुनो अहले बैत का क्या मकाम है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि मैंने सैयद कायनात मौलाए कायनात का जिक्र तो किया, सरकार इमाम हसन और हुसैन का जिक्र नहीं किया, इसलिए तबीयत बेचैन हो रही है। तो एक बार मौला हुसैन और हसन की बात सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, एक बार जन्नत का मुकालमा हुआ, जन्नत और दोज़ख का, आपस में दोनों बात करने लगे। होता है ना, आप लोगों में भी कभी बात हो गई, आप बोलते माशाल्लाह मियाँ मैं 4 मंजिला बिल्डिंग बनाया, बोले तो सामने वाला खामोश न बैठता है, ऐसा अल्लाह का शुक्र है नहीं बोलता, मैं 3 मंजिला बनाया, बोलता झट। कई को बोले तो अपन नीचे नहीं गिरना, लेवल में रहना, नहीं
ہر جگہ ہوتا ہے ایسا, ڈاکٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر بولے ماشاءاللہ میں ایم ڈی کیا ہوا ہوں, انہوں نے بتایا ایسا اپن ایم بی بی ایس کیے ہوئے. علماء میں بھی ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب بولے میں بریلی سے پڑھا, ایسا میں نظامیہ سے پڑھا ہوا ہوں. ارے باپ رے باپ, ٹینشن ہر جگہ ہے. ایک بار جنت دوزخ میں بھی ہو گیا اسی چیز. میں اپنے گھر کی بات نہیں, نبی کی بات سنا رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات کے جیسا سنا رہا ہوں, مزے لے کر سن لو. مزے والے لوگ ہیں تو مزہ لے کر ہی سنیں گے, کھڑوسوں کے جیسا کیوں بیٹھیں گے. ایک بار کیا ہوا, حدیث سے پہلے ایک بات, میں ایک ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں. ارے واہ سبحان اللہ, بیٹھتا میں ہوں, مزے یہ لے رہے ہیں. ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, وہ بازو والا سامنے بیٹھا. اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا, میں اس کے فیس کو دیکھ کے سمجھ گیا انہیں میرے سے بات کرنا چاہ رہا. اور میرے کو معلوم ہے انہیں منہ کھولا تو تیڑے باتاں کرتا, اس کو لگا لینا نہیں ہے, کانسنٹریٹ دسترخوان پہ کرنا ہے. مگر ہمت کر کے پٹھا السلام علیکم بولے. اب جان جب سلام کرا سوتے کو جان جب لائٹ لے کیا کرتے وعلیکم السلام ہے. پھر انجان مار دیا. پھر پوچھ رہا مولانا ایک مسئلہ ہے. بولے وہ بھی دسترخوان پہ ایک مسئلہ پوچھتا. بولے مولانا ایک مسئلہ ہے. بولا بولیے. بولے مولانا صاحب وہ آپ بیان کرتے, آپ جہاں جاتے بڑے بڑے مجموعے آ جاتے, تاریخ بدل جاتی, ریکارڈ بن جاتا, آپ کے بیان کے بیچ میں دیکھتے بہت نعرے لگتے. وہ بیان سب اچھا ہے مولانا, وہ نعرے کہیں کو لگاتے. پوچھا جہاں بھی اہل سنت کا جلسہ ہوتا دیکھ تو میں نعرے لگاتے رہتے, نعرے لگاتے رہتے, نعرے کہیں کو لگاتے. اب میرے بھائی وہ دسترخوان ہے, ٹیبل ہے ولیمے کا, 6 کرسی دور دولہا بیٹھے ہوا ہے, انہیں نئے نئے مسئلے پوچھ رہا ہوں. آپ اب کیا میں قرآن حدیث کھول کے سناؤں گا؟ تو جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. میں اب سوچا کہ اس کو جواب دینا ہے تو کون سی حدیث بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے. دسترخوان کا سوال دسترخوان پہ حل, دسترخوان سے جواب. میں بولا وہ آپ کے سامنے جو بوٹل ہے اس کو گلاس میں ڈال کے میں دیکھ رہا ہوں, دو نوالے لے رہے ہیں, ایک ایک گٹ مار رہے ہیں, کیا ہے؟ پوچھا. بولا کوکا کولا. بولا کئی کو پی رہے ہیں؟ پوچھا. تو بولے مولانا صاحب یہ جو چکنی غذائیں ہیں نا, مسالے دار چکنی چکنی غذائیں ہیں, یہاں اٹک جاتی ہے کہاں کے, یہ کوکا کولا پیتے تو وہ نیچے اترتی. بولا وہ چکنا نیچے اتارنے کوکا کولا لیتا. میں بولا سن, نعرہ بھی ایسی چھے, جب سنی جا بیٹھ جاتا ہے, حسین و حسن کا غلام جہاں بیٹھتا ہے, شیطان آتا ہے ان کو بہکاتا ہے, شرارت میں مبتلا کرتا ہے, تو سنی نعرہ لگاتا ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولا شیطان کو بھگانے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں. بولا یا رسول اللہ. میں بولا شیطان کو بھگانے نعرہ لگاتے. بولا اب پٹھے کو ہضم نہیں ہوا ہو, کہاں سے ہضم ہوتا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے سو دیکھے سو ہضم نہیں ہوا, مولانا کی دلیل ہضم ہوتی. سورج آیا جو ہے ڈوب گیا سو پھر نکلا سو دیکھے تو ہضم نہیں ہوا. یہ کوکا کولا ہضم ہوتا نہیں ہوا ہضم. پھر پوچھا اچھا مولانا آپ لوگ تو لگا لیے, شیطان آتا بھگانے لگائے, نئی ترکیب بنا لیا, پھر ہمارے پاس کہیں کو نہیں لگتا. اب میں بولا تو کہیں کو نہیں لگاتا, وہ بھی میں بولوں. بڑا خطرناک ہے بھائی تو, ہمارے مسئلے بھی میرے سے پوچھتا, تیرے مسئلے بھی میرے سے پوچھتا, تو کہیں کو نہیں لگاتا وہ بھی میں بولوں. سن, شیطان
हौला नहीं है, भूत चालू है, उन्हें सब जगह नहीं जाता। जहाँ पे दीन की नेमत मिलने वाली है वहीं चोरी करने को जाता, जहाँ ईमान का खजाना मिलता वहीं लूटने को जाता, जहाँ पे मोहब्बत की नेमत मिलती वो चोरी करने को जाता। तुम्हारे पास ईमान है नहीं तो शैतान आता ही नहीं, क्या कहना, उन्हें आता नहीं तो तुम नारा लगाते नहीं। क्या कहना, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मसला खत्म। अब नहीं पूछता, सवाल खत्म होगा, ऑपरेशन हो गया उसका, आप नीचे मुंडी डाल के अब खाता सुकून से। उनकी अजमत नहीं सुनेंगे तो और क्या करेंगे। खुदा की कसम, यहाँ जितने जलवे सुन रहे हैं जन्नत में खड़े होके सारे जलवे सर की आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए मेरे मौला हसन की अजमत, मेरे मौला हुसैन की अजमत। सुन लो दोस्तों, जन्नत और दोज़ख का मुकालमा हुआ, आपस में बातचीत करने लगे। जन्नत कहने लगी, हुजूर कहते हैं जन्नत कहने लगी, या नारु खैरुम मिन्क, ए दोज़ख मैं तुझसे बेहतर हूं। दोज़ख पूछी वो कैसा? तो जन्नत बोली देखती नहीं, मेरे अंदर हूर नैन रहते हैं, रिजवान रहते हैं, मेरे अंदर कौसर और सलसबील रहते हैं, मेरे अंदर मुश्क है, मेरे अंदर बेहतरीन दीवारें हैं, मुझ में दर्जात है, मुझ में बुलंदियां हैं, मुझ में उरूज है, मुझ में फजल है, मुझ में करम है, मुझ में रहमत है, मुझ में अता है, मुझ में नवाजिश है, मुझ में अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोज़ख कहने लगी, या जन्नत खैरुम मिन्क, ऐ जन्नत मैं तुझसे बेहतर हूं। जन्नत परेशान हो गई, तू मेरे से बेहतर है, वो कैसे? तो दोज़ख कहने लगी, ऐ जन्नत सुन, दुनिया के पूरे मालदार मुझ में रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, दोज़ख बोली सो बात है, आप लोग टेंशन न को लो, मौलाना ये क्या बात ना बोल रहे हैं, जब से अच्छा ही बोल रहे थे। ये दोज़ख बोली सो है, नहीं आप लोगों के बारे में नहीं है, आप लोगों टेंशन न करो, वो ज़कात नहीं निकालने वालों के बारे में बोली उन्हें। बेशक बेशक। दोज़ख बोली मुझ में मालदार रहते हैं। ऐ जन्नत सुन, मैं वो हूं कि मेरे अंदर बड़े बड़े डाकू रहते हैं, मेरे अंदर चोर रहते हैं, जिना करने वाले पूरे मुझ में रहते हैं, हराम का खाने वाले मुझ में रहते हैं, गरीबों का माल लूटने वाले मुझ में रहते हैं, यतीमों का माल खाने वाले मुझ में रहते हैं। ऐ जन्नत सुन, मैं वो दोज़ख हूं जिसमें फिरौन रहता है, शद्दाद रहता है, हामान रहता है, मुझ में अबू जहल रहता है, मुझ में नमरूद रहता है, मुझ में अबू लहब रहता है। ऐ जन्नत सुन, मैं वो हूं जिसके अंदर सारे पापी रहते हैं, सारे शराबी रहते हैं, सारे गंदे रहते हैं, सारे बुरे रहते हैं। जैसे ही दोज़ख ने यह बयान किया, जन्नत एकदम ठंडी हो गई। जन्नत कहने लगी अल्लाहु अकबर। दोज़ख ने कहा, ऐ जन्नत सुन, सारे खुदाई का दावा करने वाले मुझ में रहते हैं, नबुवत का दावा करने वाले मुझ में रहते हैं, बेनमाजी मुझ में रहते हैं, सारे गुनाहगार मुझ में रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े सूरमा जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वैसे नमरूद और फिरौन मुझ में रहते हैं। ये जब दोज़ख ने कहा, जन्नत एकदम सख्ते में आ गई, खामोश हो गई, जन्नत ठंडी पड़ गई, रब को गवारा ना हुआ। रब ने कहा, ऐ जन्नत खामोश क्यों बैठती है, जरा कह दे, तुझ में अगर दोज़ख में फिरौन रहता है, शद्दाद रहता है, हामान रहता है, नमरूद रहता है, तो क्या फख्र की बात है। ऐ जन्नत तू कह दे कि तुझ में हसन और हुसैन रहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, ऐ जन्नत कह दे कि तुझ में हसन हुसैन रहते हैं। वो क्या फिरौन और नमरूद पे फख्र कर रही है, तू फख्र कर कि तुझ में हसन और हुसैन रहते हैं। हसन और हुसैन को फजीलत जन्नत से नहीं है, बल्कि जन्नत को फजीलत हसन और हुसैन। जालिमों ने हसन और हुसैन के मकाम को नहीं समझा है।
اہل بیت کی شان کو آج کے ظالموں نے نہیں سمجھا ہے. منحوسوں نے اپنے بیانوں میں کہا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے, یزید جنتی ہے, یزید امیر المومنین ہے. ارے ناپاک, ارے منحوس, تو نے نعوذ باللہ یزید کو جنتی کیسے بنا دیا؟ یزید کو تو نے جنتی کیسے بنا دیا؟ ارے حسین وہ ہے جنت جس پہ فخر کرتی ہے, حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے, حسین وہ ہے جنت جس کی تمنا کرتی ہے, حسین وہ ہے جنت جس کی آرزو کرتی ہے. اور تو یزید کو اندر گھسڑنے کی چکر میں لگا ہے. کیا سدری کیجیے ہولے کو یزید کو جنت میں بھیجنے کو بیٹھا. ارے خاموش بیٹھ رہے ٹی وی پہ کئی کوئی سے باتیں کر رہا. یزید بھی خبر میں لیٹ کے سوچاں گا ارے تو کون ہے رے میرے کو جنت میں بھیج رہا سو. انہیں بھی پریشان ہو گا یزید. ارے اب تک سب جنے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ بولے, رحمت اللہ علیہ کون بولا رے؟ یزید بھی ٹینشن میں آ گیا ہوں گا, اماں یہ کون ہے میرا بھتیجا. سوچا ہوں گا میں بدماش بولے تو انہیں تو میرے سے 2 ہاتھ آگے دکھ رہا بولا ہوں گا. 1400 سال سے سب جنے لعنت بھیجے, کوئی کافر بولے, کوئی گمراہ بولے, کوئی بدماش بولے, کوئی شریر بولے, کوئی کچھ بولے, کوئی کچھ بولے. انہیں اٹھا کے رحمت اللہ علیہ بول دیا. بھائی چچورے پنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. رو آؤ دوستو پھر ایک بات سناؤ, بیزار تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ ہائے ہائے, آج اہل بیت کے نام رات گزارتے ہیں. پھر ایک بات پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائیں اہل بیت کے, قربان جائیں اہل بیت کے. اللہ اللہ, اللہ نے جنت سے وعدہ کیا, اے جنت میں تجھ کو دوبالا, تیرے حسن میں دوبالا کر دوں گا, تیرے حسن میں انتہا کا اضافہ کر دوں گا. جب تو سج جائے گی سنور جائے گی تو تیرے اندر حسن کو بھیج دوں گا, تیرے حسن میں انتہا کا اضافہ ہو جائے گا. اللہ اللہ, جنت سج جائے گی سنور جائے گی. اب جنت اپنے سجنے اور سنورنے کا انتظار کر رہی ہے بیچاری, کیونکہ فی الوقت تو ویران ہے. اب جنت میں کوئی بھی نہیں ہے, خالی پڑی ہوئی ہے, سب یہی 6 زمین میں. محشر ہوا, جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے. آدم علیہ السلام چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام, انبیاء کرام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبر پہنچ گئے. صحابہ کا جھرمٹ جنت میں, اولیاء کا جھرمٹ جنت میں, صالحین کا جھرمٹ جنت میں, صدیقوں کا جھرمٹ جنت میں, علماء کی نورانی جماعت جنت میں, حافظوں کی مقدس جماعت جنت میں, ماں باپ کے خدمت کرنے والے فرما بردار بیٹے جنت میں, گناہوں سے بچنے والے صالحین جنت میں, نمازوں کے لیے نیند اور کاروبار کو چھوڑنے والے نیکی کار جنت میں, ایمانداری سے کاروبار کرنے والے تاجر جنت میں, سب جنت میں آ گئے. جنت کہنے لگی اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سج جاؤں گی اور سنور جاؤں گی تو تو میرے حسن کو اضافہ کر دے گا. اے اللہ دیکھ میں آج سج بھی گئی ہوں, سنور بھی گئی ہوں, آدم میرے اندر ہے, ابراہیم میرے اندر ہے, موسیٰ میرے اندر ہے, عیسیٰ میرے اندر ہے. اے اللہ ابو بکر میرے اندر ہے, عثمان میرے اندر ہے, مولا علی میرے اندر ہے. اے اللہ عمر ابن خطاب میرے اندر ہے. دیکھ بغداد والا غوث مجھ میں ہے, اجمیر والا غریب نواز مجھ میں ہے. میرے مولا دیکھ لے, میرے مولا دیکھ لے, رائے پور والا چھتیس گڑھ کا شہنشاہ میرے اندر ہے, حضرت بیرا میرے اندر ہے, ہسپتال والے بابا میرے اندر ہے. اے اللہ دیکھ لے, سارے اولیاء میرے اندر ہے, عابد میرے اندر ہے, زاہد میرے اندر ہے, متقی میرے اندر ہے. مولا تو نے کہا ہے کہ میرے حسن میں اضافہ کرے گا, مولا بتا میرا حسن کیا ہے. تو رب نے کہا اے جنت ذرا ٹھہر جا, تیرے حسن کا اعلان کرتا ہوں. رب نے کہا حسین ذرا کھڑے ہو جا, حسن ذرا کھڑے ہو جا. اے جنت دیکھ لے تیرا حسن بھی تیرے اندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ
زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ دوست قربان جاؤ اہل بیت کے مقام پر اللہ اللہ یہ مقام اہل بیت ہے میرے بھائی اہل بیت کے عاشقوں اب ایک بات تمہارے اوپر ایک بات تمہاری عظمت پر ہے میرا نبی سارے نبیوں کا سردار سارے رسولوں کا امام ساری کائنات کی شفاعت کرانے والا آقا ایک بار مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے صحابہ کے جھرمٹ سے نکل کر اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے میرے نبی کی نظر بچوں کے ایک ایسے قافلے پر ایک ایسے گروپ پر ایک ایسے جھرمٹ پر پڑی جو بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں میرا نبی ان کے بیچوں بیچ گیا اور جا کر ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور میرا نبی اس کو چومنے لگا کیا کرنے لگا ذرا زور سے بولے میرا نبی اس کے ماتھے کو چوما حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی نے دیکھا کہا یا رسول اللہ اس بچے کی قسمت پہ قربان آقا میرا نبی جس کے قدموں کو ساری کائنات چومتی ہے جس کے دست اقدس کو جبریل چومتا ہے جس کے ماتھے کو مولا علی چومتا ہے یا رسول اللہ ذرا بتا دے تو صحیح ایسا مقدس نبی اس بچے کے گال کو کیوں چوم رہا ہے اس کے ماتھے کو کیوں چوم رہا ہے اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے اور یہ وہ بچے کی قسمت پر میری جان قربان جس کو ساری کائنات کے آقا نے اپنے گود میں اٹھایا ہے یا رسول اللہ بات کیا ہے میرا نبی کہتا ہے اے سنیا سناؤ اپنی قسمت پہ ناز کرو مدینے والا رسول کہتا ہے آمنہ کا بیٹا کہتا ہے فاطمہ کا بابا کہتا ہے علی کا آقا کہتا ہے غلاموں کا داتا کہتا ہے سنو صحابیوں میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا اس لیے چوما یا رسول اللہ زندہ باد میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا قربان جاؤ دوستو حسین تو حسین ہے جو حسین کے ساتھ کھیلے میرے نبی کو وہ بھی پیارا ہے پیارے دوستو میں خوب غور کرا حضور نے اس بچے کو گھر سے بھی اٹھایا ہوا ہوتا لیکن بچوں کے جھرمٹ سے کیوں اٹھایا تنہائی میں بھی گود میں لے کے چوما ہوتا صحابہ کے بیچ میں کیوں چوما حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے حضور کا ہر عمل مصلحت کا منبع و مرکز ہے خوب غور کرا تو مجھے پتا چلا میرے عشق نے جواب دیا نقشبندی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو اس بچوں کے جھرمٹ کے ذریعے گناہگاروں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ کسی بھی جھرمٹ میں رہے میں اسے پہچان کے نکال لوں گا میدان محشر کا جھرمٹ ہوگا گناہگار تڑپ رہا ہوگا بھنک رہا ہوگا مصیبت کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا اے گناہگار تو پریشان نہ ہونا تو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا تو میں میدان محشر کے جھرمٹ سے تجھ کو نکال لوں گا یہاں گال کو چوم رہا ہوں وہاں محشر میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو اہل بیت کے مقام پر قربان جاؤ دوستو نبی اور آل نبی کے مقام پر اب آتا ہوں اولیاء اللہ کی طرف اہل بیت کا دامن پکڑ کے آتا ہوں ذرا غور تو کرو دوستو ہزاروں دین آئے ہر نبی نے دین لے کر آیا ہر نبی کتاب لے کے آئے ہر نبی شریعت لے کے آئے ہر نبی اسلام لے کر آئے
بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم، سمجھ جاؤ گے تو زندگی بھر وہابی نہیں بن سکتے۔ حضور نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی آیا شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، قانون لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، دعوت لے کر آئے، حق لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے، اچھائی لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، کردار لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ نبی پردہ فرماتے ان کی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا دین ختم، ان کی اخلاق ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا کردار ختم، ان کی بات ختم۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور خلاصہ کرو، حضرت آدم پردہ فرمائے تو حضرت آدم کی شریعت ختم، قانون ختم، اسلام ختم، دین ختم۔ حضرت ابراہیم پردہ فرمائے تو ابراہیم کا قانون ختم، کتاب ختم، بات ختم، سب ختم۔ موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائے تو توریت ختم، شریعت ختم، اسلام ختم، سب ختم۔ پھر سے نیا دین، پھر نیا پیغمبر، پھر نئی بات، پھر نئی شریعت، پھر نئی کتاب، پھر نیا قانون، پھر نیا رول۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں ہمارے نبی کی عظمت پر۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن قانون ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن شریعت مٹ نہیں رہی ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، اسلام ڈوب نہیں رہا ہے بلکہ ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے۔ امریکہ ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ مودی ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ اوباما پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام اس کے گھر میں جنم لے رہا ہے۔ جو جتنا ڈبانا چاہتا ہے اسلام اتنی تیزی سے اس کے گھر میں گھس رہا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ وہ مٹاتے تھے تو مٹ جاتا تھا، وہ ڈباتے تھے تو ڈوب جاتا تھا، وہ پھاڑتے تھے تو کتاب پھٹ جاتی تھی، یا قرآن مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن بڑھتے ہی جا رہا ہے، عالم قرآن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، سن لے بندے، ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی، کتاب تو تھی، قانون تو تھا، اسلام تو تھا، مگر بچانے والا حسین کسی کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ ڈوب گیا۔ یا نبی پردہ تو فرمائے مگر کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، نماز کو سنبھالا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ اسلام بچا نہیں ہے، حسین نے کربلا میں بچا لیا ہے۔ ہر نبی کے پاس کتاب تھی مگر حسین نہیں تھا، ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی مگر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جیسی بیٹی نہیں تھی، ہر نبی کے پاس دین تو تھا مگر علی جیسا ولی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ اللہ، ہر نبی کے پاس بیٹا تو تھا مگر غریب نواز جیسا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا پوترا کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر نبی کے پاس ولی تو تھا مگر غوث اعظم جیسا سید الاولیاء کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب دین بچے گا، کیونکہ ہر نبی کے پاس صرف دین تھا اور اس نبی کے پاس دین بھی ہے تو دین کے بچانے والے بھی ہیں۔ اور دوستو کربلا کے میدان کو دیکھو، سنیں گے؟ کسی کو بیزارگی تو نہیں آ رہی نا؟ اب بیزارگی آ رہی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، اپن تو عاشق ہے، آج کی رات حسین کے نام ہے، آج کی رات اہل بیت کے نام ہے۔ آؤ دوستو ایک نقطے پر غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم۔ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو قربان کیا،
جوان بیٹے علی اکبر کو اللہ کی راہ میں تحفہ بنا کے پیش کر دیا. مولا حسین نے سارے خاندان والوں کو بارگاہ خداوندی میں نظر کر دیا، لیکن جب ان کا لخت جگر نور نظر جوان بیٹا امام زین العابدین کمر پہ تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، چہرے پہ امام رسول سجا کر، جسم پر لباس علی کو پہن کر کربلا کے میدان میں جب جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقاری لے کر جب امام زین العابدین آگے بڑھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے. پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. میں پہلے بولا اس لیے بیٹھ جاؤ بولا، میں کو سب معلوم ہے، پورے ہندوستان کے سنیوں کی مزاج سے واقف ہوں. وہ بیچارے سمجھدار لوگ آتے، دیکھو گلی میں اتنی دور تک بیٹھ گئے بیچارے. ان لوگوں والے دیکھ لیں گے آج نقشبندی صاحب کی زیادہ ہمت ہے یا ہمارے پیروں میں زیادہ ہمت ہے. بیٹھ جاؤ، اچھے کرسیاں ڈال کے بٹھاؤ جی ان لوگوں کو. اب ان لوگوں کو 2 گھنٹے اور بٹھاتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں تو ٹینشن میں نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ. دیکھو یہ عاشقاں فجر پڑھ کے جاتے کرتے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھو نوجوانوں. اب 15 منٹ کے بعد ان لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں. خدا کی قسم یہ میری بات سمجھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اب آ رہا ہوں اہل بیت سے اولیاء کی طرف. اہل بیت سے اولیاء کا کیا کڑی جڑی ہوئی ہے دیکھو. یہ اولیاء اللہ کی کڑی کربلا سے جڑی ہوئی ہے. بے شک بے شک. لوگوں نے اولیاء اللہ کو نہیں سمجھا کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا تعلق کربلا سے ہے. امام حسین کے لخت جگر نور نظر دل کے ٹکڑے. سرکار زین العابدین میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے رک جا پیارے، رک جا، میرے نور نظر میرے لخت جگر تو رک جا. مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بیٹے جوان علی امام زین العابدین کو اس لیے رکایا کیونکہ اس وقت بخار کی حالت میں تھے. مورخین نے لکھا. مگر میں پوچھتا ہوں جو پیاسے علی اصغر کو شہید کرا سکتا ہے تو بخار والے بیٹے کو شہید کرانا کیا بڑی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. جو خود 2.5 دن کا روزے دار ہو کر جام شہادت نوش کرتا ہو تو جوان بیٹے کو بھیجنا کیا بڑی بات ہے. جو شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کو شہید کروا سکتا ہے تو دل کے ٹکڑے زین العابدین کو کیوں نہیں شہید کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے. آپ کا موڈ بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو میری بات توجہ سے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم. سرکار امام حسین نے کہا بیٹا زین العابدین تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا. کہا بابا جوان بھائی علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا، پیارے علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا، اے اللہ چچا امام چچا عباس نے جام شہادت نوش کیا، بھائی آنو محمد نے جام شہادت نوش کیا، بھائی عسکری نے جام شہادت نوش کیا، چچا مسلم نے جام شہادت نوش کیا. بابا مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے رب کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں. بابا جانے دو. کہا بیٹا نہیں نہیں تو نہیں جائے گا، بیٹا تو رک جا کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. بولے بابا کیا بات ہے؟ بولے بیٹا سن، ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے اور تجھے روک رہا ہوں اسلام کو چلانے کے لیے. امام زین العابدین نے پوچھا بابا آخر بات کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا سن بیٹا، میں شہید ہو جاؤں گا تو قیامت تک نماز بچ جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا قیامت تک دین بچ جائے گا، قیامت تک اسلام بچ جائے گا، قیامت تک شریعت بچ جائے گی، قیامت تک اذان بچ جائے گی، قیامت تک نماز بچ جائے گی. اگر تو رک جائے گا تو تیری نسل میں دیکھ رہا ہوں غوث اعظم پیدا ہو رہا ہے، غریب نواز پیدا ہو رہا ہے، صابر پیا پیدا ہو رہا ہے، نظام الدین اولیاء پیدا ہو رہا ہے، فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہا
اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی سبحان، یا علی سبحان، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، سبحان اللہ. کہا بیٹا سن، ہم جام شہادت پیئیں گے دین کو بچانے کے لیے، بے شک اور تجھ کو روک رہے ہیں دین کو چلانے کے لیے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم، آج اس دھرتی پر جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان میں 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. کتنے اولیاء اللہ؟ 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. چاہے آپ عراق چلے جاؤ، چاہے آپ ایران چلے جاؤ، چاہے آپ عرب چلے جاؤ، چاہے آپ ہندوستان کی دھرتی کا چپا چپا کی زیارت کر لو، چاہے آپ پاکستان چلے جاؤ، چاہے آپ بنگلہ دیش چلے جاؤ، چاہے آپ سری لنکا چلے جاؤ، چاہے آپ یورپین کنٹریز کو چلے جاؤ، چاہے آپ ایشیا کی کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کو پاؤ گے وہ اللہ کا ولی سید زادہ ہی ملے گا. 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں، 5% غیر سید ہیں. 5%، صرف 5%. یہ ہے آل نبی کا مقام. اللہ کہہ رہا ہے وہ سب دین لے کر تو آئے تھے مگر کربلا والے کسی کے پاس نہیں تھے. یہ نبی دین بھی لایا ہے، کربلا والوں کو بھی لایا ہے. اسی لیے مدینے والے رسول نے کیا کہا؟ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں دو بڑی ضخیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں. الاول کتاب اللہ والآخر اطرتی اہل بیت. پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، دوسری چیز میری اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ اللہ. پھر اسی لیے میرے نبی نے کہا، کہیں یہ میرے نبی کی نظر جب جب یہ پکوڑوں پہ پڑتی تھی، یہ 24 نمبروں پہ پڑتی تھی، یہ بازو والوں پہ پڑتی تھی، تو میرا نبی کہتا تھا مثل اہلی بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اے جماعت میں جانے والے غور کر کے سن، اے گھٹنوں تک کمر تک داڑھی چھوڑنے والے سن، اے بیگم کو نماز کو لے جانے والے سن. میرا نبی کہتا ہے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. میرے کو معلوم تھا چائے لانے والے، پہلے بولا چائنک کو پلاؤ. اچھا لیڈیز کو لکھ جا رہے ہیں، لکھ جا. پیارے بزرگ اور دوستو، عورتوں کے لیے سب جائز. عورت از گریٹ. پیارے بزرگ اور دوستو، حضور نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ حضور نے فرمایا من رکب فیہا نجا. کہاں 40 دن چپے مارتے پھر رہا رہتی والے، یہ کشتی اہل بیت میں بیٹھ جا، نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا غرق. حضور نے کہا جو اس کے خلاف جائے گا، جو اس سے بغاوت کرے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا، جو اس میں نہیں سوار ہوگا، سن لے تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. بے شک بے شک. تو کتنی بھی نماز پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی زکات دے، تو جنت میں نہیں جا سکتا، کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے تمہیں کشتی اہل بیت میں بٹھا دیا. تمہیں اللہ نے کشتی اہل بیت میں بٹھا کے جنت کے دروازوں پر تمہارا نام لکھ دیا ہے. اللہ اللہ. قربان جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ اولاد حسین ہے، یہ اولاد حسن ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ آل مصطفیٰ، یہ آل نبی ہے. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل میرا بیان عیدگاہ باٹا میں، عیدگاہ باٹا میں کل میرا بیان، اور کل انشاءاللہ صرف اولیاء اللہ پر گفتگو ہوگی، صرف اولیاء اللہ پر. تشریف لائیں گے؟
کون کون تشریف نہیں لائیں گے ہاتھ اٹھاؤ. عیدگاہ باٹا والے یہاں بیٹھے ہیں. دیکھو بھائی اتنے بڑا مجموعہ آنے والا ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے. سنجر نگر کا اتنا بڑا چوراہا ہے, لوگ بیٹھ گئے. سبحان اللہ, وہ اتنی دور تک کھڑے ہیں, آدھا کلومیٹر تک. عیدگاہ باٹا والے یہ پورے کل تمہارے پاس آئیں گے, تم ان کے لیے انتظام کرو. اور کل چائے نہیں شربت ملے گی انشاءاللہ. حسین کا شربت پیئیں گے اور غوث اعظم کا ذکر کریں گے. تشریف لائیں گے انشاءاللہ. کل جو تقریر ہوگی اس کی تمہید باندھ کر بات ختم کرتا ہوں. دوستو سنو, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے شیطان کو بولے کہ میاں یہ میرا بندہ آدم ہے, اس کو سجدہ کر, بولے سجدہ کر. بولے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, بولے تو شیطان ایسا اکڑ گیا. اکڑا تو اکڑا, حماقت میں بولا. کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے ایسا بولا بول کے. کیا بولا کہتے معلوم؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. میں